وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدقت يا رب العالمين، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو، پچھلے جمعے اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ جو موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، پورے موضوع پر مشتمل اللہ کا پورا قرآن ہی مشتمل ہے، لیکن مختصراً مگر جامع انداز میں بنیادی باتیں عرض کر کے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، اللہ رب العزت کے بے انتہا احسانات ہیں اپنے بندوں پہ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العزت کے نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو اللہ کی نعمتوں کا شمار ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے کیسے کیسے نعمتیں عطا فرمائیں، کتنے عطا فرمائیں، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں، کوئی شمار ہی نہیں۔ اور پھر اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو احسان عظیم کہہ کر اللہ نے اپنے بندوں پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا، وہ نعمت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔ نعمتیں تو بہت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ اگر اللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کہا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمائے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب ہے پورے کائنات کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے پوری کائنات کے لیے۔ جہاں جہاں پر اللہ رب العزت کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ جس طرح دنیا کا کوئی خطہ اللہ کی ربوبیت سے خالی نہیں، اس طرح دنیا کا کوئی خطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے بھی خالی نہیں۔ اور اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق فرمایا گیا: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا رب ایک اللہ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی رب نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رزاق نہیں، کوئی پالنہار نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیت صرف اگر ہے تو ایک اللہ کے پاس، کوئی نہیں جانتا بجز اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ،
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اندھیرے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، ایک اللہ جانتا ہے۔ بحر و بر میں کون سی خلقت اللہ کی رہائش پذیر ہے اور ان کی زندگی کی تقاضے کیا ہے، ضرورتیں کیا ہے، اسباب کیا ہے، کوئی نہیں جانتا مگر ایک رب العالمین۔ تمام غیب کی کنجی اسی ذات کے پاس ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، کسی درخت سے کوئی پتا گرتا ہے مگر نہیں گرتا کہ اس کا علم بھی ایک اللہ کو ہوتا ہے۔ کس درخت سے کون سا پتا کہاں گرا اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں۔ زمین کے اندر نباتات کی صورت میں، جماعتات کی صورت میں، حیوانات کی صورت میں کیا کچھ ہے ایک اللہ جانتے ہیں۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام عام راستے سے ہٹ کر مدین سے نکلے مصر جا رہے تھے، اور عام جو شاہراہ تھا اس کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ فرعون ظالم بدبخت نے یہ اعلان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پکڑ کر مجھ تک پہنچا دے، زندہ یا مرا ہوا۔ 10 سال ہو گئے تھے اس اعلان کو، لیکن پھر بھی خطرہ تھا کہ لوگوں کو یاد ہوگا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام عام راستے سے جو شاہراہ تھا بین الاقوامی، مدین سے مصر کی طرف جانے والا، اس راستے کو آپ نے چھوڑ دیا۔ جو جنگل کا راستہ تھا وہ آپ نے اپنا لیا، اور جنگل کے راستہ عام طور پر جیسے صحرا کے راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی ایسے مقام پہ کہ ایک دن راستہ ہوتا ہے ایک دن نہیں ہوتا، طوفان آ جائے تو راستوں کو ختم کر لیتے، پھر لوگ چلتے ہوئے وہ راستے بنا لیتے، کوئی اس قسم کا راستہ تھا۔ اور جب اس پر چل پڑے وہ راستے بھی بھول گئے۔ کہ جنگل کے راستے جو راستہ بنا ہوا تھا وہ بھی آپ بھول گئے۔ رات کا وقت شروع ہونے والا تھا، بیوی بیمار تھی، سخت موسم ٹھنڈ تھا، ضرورت تھی آگ کی، اور اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ کوئی راہ بتانے والا بھی ہو کہ ہمیں راستہ بتائے کہ سیدھا راستہ مصر کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے۔ کئی ایک چیزیں آپ کے سامنے تھی۔ وہ کسی نے کہا بھولے نہیں آپ بلائے گئے، آپ بھولے نہیں، اللہ نے قصداً عام راستے سے ہٹ کر آپ کو اسی راستے کی طرف کر دیا جو راستہ کوہ طور کی طرف جا رہا تھا، کوہ طور سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ بیوی سے کہا تم ذرا ادھر ہی ٹھہر جا، مجھے کچھ آگ نظر آ گئی، اور ہو سکتا ہے جنہوں نے آگ سلگائی ہو ان کے آس پاس بھی کوئی بیٹا ہوگا، میں ان سے کچھ آگ بھی لے آؤں گا، اور جو بیٹے ہوں گے آگ سے گرمائش لینے کے لیے، ان سے راستے کو بھی میں پوچھ لوں گا۔
اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں آپ کو روشنی نظر آئی تھی، انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب یا من جزوہ، مختلف الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے۔ جزوہ کا لفظ بھی آیا ہے کہ کوئی انگارہ لے کر آؤں گا، اور قبض کے مطلب یہ ہے کہ میں کچھ وہاں سے آگ کے تھوڑا سا جلی ہوئی آگ لے کر آؤں گا۔ عجیب نظارہ تھا۔ خیر مختصر کرتا ہوں اس بات کو۔ کیا نظارہ آپ نے دیکھا، کس قسم کا نظارہ آپ نے دیکھا؟ جس درخت کو آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ آگ ہے اور لوگ بیٹھے ہوں گے، آگ تو تھا لیکن لوگ نہیں تھے۔ کچھ جاڑیاں خشک قسم کے آپ نے دائیں بائیں سے جمع کیے اور اس درخت کے قریب کر رہے ہیں، کچھ جلے۔ اللہ کی شان، آپ جتنے قریب ہوتے ہیں وہ جاڑیاں لے کر وہ آگ اور بلندی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ آگ نیچے آ جاتے ہیں زمین تک، پھر قریب آتے ہیں، پھر وہ آگ بلندی کی طرف چلا جاتا ہے۔ 2-3 دفعہ جب یہ ماجرا ہوا، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کوئی اور کسی اور مخلوق کی وادی میں پہنچ گیا، یہ انسانوں کی وادی نہیں، یہاں کوئی غیر انسانی مخلوق ہے قرب و جوار میں۔ میں قریب آتا ہوں یہ آگ کو بلند کرتے ہیں، میں دور جاتا ہوں یہ آگ کو نیچے کرتے ہیں، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اب جب آخری مرتبہ آپ ڈر کی وجہ سے بھاگنے لگے، آواز آئی اس درخت سے، یا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ للذکر۔ اے موسیٰ ڈریے مت، قریب آ جائے، میں کوئی اور نہیں ہوں، اللہ کی ذات ہوں۔ میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں اے موسیٰ۔ فاخلعنا علیک، آپ جوتے بھی اتار دیجئے، جو جوتے پہنے ہیں اس کو اتار دے۔ انکا بالوادی المقدس طویٰ، آپ مقدس سرزمین پہ کھڑے ہیں، وادی طویٰ پر کھڑے ہیں، مقدس زمین۔ اس لیے جو مقدس زمین ہوتا ہے وہاں رب کا حکم یہ ہے کہ جوتے سمیت نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر ان جوتوں میں بہت سے ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ کسی مردار جانور کے کال کی بنی ہوئی جوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو لیے تھے، اس کو تو خیال نہیں تھا یہ کس قسم کے جانور کے جوتے ہیں، دباغت بھی نہیں دی گئی تھی ان جوتوں کی چمڑے کو، اس لیے پاک نہیں تھے، وہ چمڑا پاک نہیں تھا۔ اور اس بات سے موسیٰ علیہ السلام لا علم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتارے اور پھر اس درخت کے قریب آئے بغیر جوتوں کے، اور یہاں پر اللہ سے آپ کی کیا ہم کلام ہوئی، طویل بات ہے۔ اس لیے فرمایا جس مقدس زمین پہ اللہ کے سامنے سجدہ ہوتا ہو،
بندے کھڑے ہو کر رب کے سامنے عبادتیں کرتا ہو، اس مقدس سرزمین پر جوتوں کے ساتھ حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے مساجد، بیت اللہ، مسجد نبوی، ان تمام زمینوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جوتوں کے ساتھ ان زمینوں پر قدم مت رکھو۔ یہ وادی مقدس ہے، اس پر رب کے سامنے سجدے ہوئے ہیں، معمولی زمین نہیں ہے۔ اور جو ناپاک زمین ہو وہاں پر بغیر جوتوں کے قدم نہ رکھو، جوتوں سمیت آؤ۔ بیت الخلاء کی زمین ہو گئی، غسلخانے کی زمین ہو گئی، یا پاکی حاصل کرنے کے لیے انسان اندر داخل ہوتا ہے، ایسی زمینیں ہو گئی، اس کے لیے حکم یہ ہے جوتوں سمیت داخل ہو جائیے۔ اور جو مقدس زمین ہے یہاں جوتوں کے بغیر آنا چاہیے۔ البتہ اگر نئے جوتے انسان پہن لے کہ ابھی تک اس کو استعمال میں نہیں لایا گیا، صاف ہے، پاک ہے، ابھی تک اس پر چہل پہل اس جوتوں کے ساتھ نہیں ہوا ہو، یہ بھی ایک روایت سے فرمایا اس نئے جوتوں سمیت 1-2 رکعت نفل پڑھ لیجئے تاکہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا ہو۔ تو وہ جوتے بالکل صاف ہیں، اس سمیت 1-2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ ہاں جو استعمال ہو چکا ہو بارہا مقدس زمین میں اس جوتوں کے ساتھ نہیں آنا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، یہاں پر علیک سلیک کے بعد اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم میرے پیغمبر اور رسول بن چکے ہو، فاذهب الى فرعون انہ طغی، یہی سے جائیے فرعون کی جانب، یہی سے، آگ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا ہے۔ فاذهب، جائیے، یہی کوہ طور کے درخت سے روانہ ہو جائیے، الی فرعون، فرعون جیسے سرکش کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ انتہائی سرکش ہو چکا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، بیوی کو لے کر میں آ رہا تھا، وہ بیمار بھی ہے، رہنمائی کیسے ہوگی؟ اللہ جو دلوں کے بیت کو جانتا ہے، اللہ سمجھ گئی کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، اس لیے فوراً فرمایا موسیٰ جو لاٹھی ہم نے بطور معجزے کے تمہیں عطا کی، یہ آپ اس لاٹھی کو اس پتھر پر ماریے جو آپ کے سامنے پڑا ہے۔ مارا گیا، اس کے اندر سے ایک اور گول پتھر نکل آیا، فرمایا اس پہ بھی اس لاٹھی کو مار دے، مار دے، تیسرا گول پتھر نکل آیا، فرمایا اس پر بھی مار دو، مار دیا، پھر اس کے اندر ایک کیڑا تھا، اس کے منہ میں سبز پتا تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جو ان 3 پتھروں کے اندر جو رب اپنی مخلوق کو نہیں بھول سکا، وہ آپ اور آپ کی بیوی کو اللہ بھول جائے گا۔